السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. یہ مبارک مہینہ چند دنوں کے بعد ہم سے اور آپ سے گزر جائے گا، جو ہم سب کو بنانے کے لیے آیا ہے، جو ہم سب کو ایک ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے کہ سال کے باقی ایام ہم کیسے گزاریں. اس کی ٹریننگ رمضان میں لیں اور رمضان کے بعد انشاءاللہ اسی نہج پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ بإذن اللہ تعالی قرآن کے کیا نام ہیں، قرآن کی صفات کیا ہیں، اور اختصار کے ساتھ. چونکہ ہمارے اندر وہ شوق، وہ جذبہ، وہ رغبت نہیں پیدا ہو رہی ہے جس بنا پر ہم سال بھر قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے. رمضان گزرتے ہی قرآن سے بہت دوری ہمارے اندر ہو جاتی ہے. رمضان گزرتے ہی پھر ہم پورے سال میں قرآن ختم نہیں کر پاتے، پڑھ نہیں پاتے. جائے کہ تدبر اور چیز ہے، اس پر عمل کرنا ہم اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کے نام، قرآن کی صفات آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہم میں سے جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے اپنی زندگی کو بہتر کر لے. اس میں کہ قرآن کریم اللہ کا عظیم کلام ہے، اس کا سیدھا راستہ ہے، اس کی مضبوط رسی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اور آپ کی رسالت کی شہادت اللہ نے دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دشمنوں نے جھٹلایا. جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ ہدایت پر آ گئے، اور تمام آسمانی کتابوں پر یہ کتاب امین ہے، محافظ ہے. جو موضوعات اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا اور زیادہ دیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو تغییر، تبدیل، حذف و اضافہ سے مبرہ قرار دیا ہے. حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے. اللہ نے فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کو، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. اور یہی وجہ ہے 1400 سال گزر گئے، آج تک باطل نے پر نہیں مارا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور اس پر بہت سی باتیں گزر چکی ہیں. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شرعی اصطلاح میں قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں قرآن کی تعریف میں. پہلی بات یاد رکھیے، کلام اللہ تعالی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حقیقی کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا ہے. جی بہت سے گمراہ فرقے جنہوں نے کلام الہی جو حقیقی کلام ہے اس کو کلام نفسی سے تعبیر کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کا حقیقی کلام ہے جو اللہ نے خود کلام فرمایا ہے.
دوسری بات المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور بتلا دوں آپ کو، ایک ہے انزال، قرآن میں آپ پڑھیں گے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ایک انزال ہے، اور ایک ہے تنزیل، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے ایک جملے میں یاد رکھیے اختصار کے ساتھ۔ انزال جس کو ایک ہی بار میں نازل کر دیا اللہ نے لوح محفوظ سے، اب دنیا کے آسمان پر اتار دیا، بیت العزہ میں رکھ دیا دنیا کے آسمان پر، اس کو انزال کہا گیا ہے۔ اور تنزیل کیا ہے؟ دنیا کے آسمان سے حسب حاجت جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے رہے، 23 سال وقفے میں، 23 سالہ وقفے میں جبریل امین لے کر آتے رہے تدریجیاً، اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ چلیے تیسری بات یہ ہے قرآن کی تعریف میں، المعجز بلفظہ و معناہ، لفظ اور معنی دونوں معجزہ ہے، لفظ بھی معجزہ ہے، معنی بھی معجزہ ہے۔ تین بات ہو گئی۔ چوتھی بات المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، جی تلاوت عبادت ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ پانچویں بات المنقول الینا بالتواتر، تواتر کے ساتھ ہماری طرف منتقل ہوا ہے، تواتر کے ساتھ، یعنی ہر طبقے میں اتنے راوی بکثرت پائے جائیں کہ ہونا محال ہو۔ پھر اس کے بعد المکتوب فی المصاحف، مصحف میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک یہ چند باتیں پائی جائیں گی تو قرآن کی جامع تعریف ہوئی۔ پہلی بات اللہ کا کلام ہے، دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تیسری بات لفظ و معنی دونوں معجزہ ہے، چوتھی بات تلاوت کا حکم ہے، تلاوت عبادت ہے، پانچویں بات تواتر کے ذریعے منقول ہے، اور چھٹی بات مصاحف میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کی جامع تعریف۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن کے کئی ایک نام ہیں اور بہت زیادہ صفات ہیں۔ یہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تاکہ قرآن سے محبت پیدا ہو، قرآن سے انسیت پیدا ہو، قرآن میں جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، جو اعجاز ہے، جو احکام ہے، جو حکم ہیں، جو نصیحت ہے، جنت و جہنم کے تذکرے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، امم ماضیہ کے واقعات ہیں، ان سب کو پڑھ کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیں۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے، ہماری رسوائی کا حل ہے، ہمارے کامیابی کی دلیل ہے۔ آئیے 5 نام ہیں قرآن کے، اس کے علاوہ کوئی نام قرآن کا نہیں ہے، باقی سب صفات ہے۔ 5 نام ہے، بس اختصار کے ساتھ یاد رکھیے۔ پہلا نام القرآن، دوسرا نام الکتاب، تیسرا نام الفرقان، چوتھا نام التنزیل، اور پانچواں نام الذکر ہے۔ یہ 5 نام ہیں قرآن کے نام۔ اور قرآن جو یہ 5 نام آپ کے سامنے رکھے گئے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی وارد ہیں قرآن کی صفات میں وارد ہے، اوصاف میں وارد ہے۔ آئیے سب سے پہلا اور سب سے مشہور نام قرآن ہے۔ قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، کئی ایک معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرأ یقرأ پڑھنا، اور بھی معنی ہے اس کے، تفصیل کا معنی ہے، اور ہم سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس طرح کی آیات قرآن میں کئی ایک ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ قرآن اور کلام الہی میں فرق ہے۔
قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن ہے، اور کلام الہی، حالانکہ قرآن بھی کلام الہی میں ہے، لیکن کلام الہی میں توریت، انجیل، زبور، صحف وغیرہ سب ہیں۔ جب اللہ نے ان پر نازل کیا اصلی حالت میں تھے وہ سب کلام الہی ہے، قرآن ان میں خاص ہے، قرآن ان میں۔ دوسرا نام لے لیجیے الکتاب ہے، الکتاب، کتاب تو آپ جانتے ہیں، کتاب کیوں کہا گیا قرآن کو؟ اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کے قصے ہیں، آیات ہیں، احکام ہیں، اخبار ہیں، اس بنا پر اس کو کتاب کہا گیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کا آغاز ہی کیا اسی نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس بنا پر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کتاب کہا گیا ہے۔ اور پہلے ہی بتا دیا کتاب نے اپنے بارے میں کہ اس کے ایک لفظ پر بھی شک نہیں کرنا۔ اور بھی جگہوں پر یہ نام وارد ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا، اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔ تیسرا نام لے لیجئے الفرقان۔ کیوں فرقان کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حق و باطل کے درمیان اللہ نے اس کے ذریعے فرق کیا ہے۔ اعتقاد کا معاملہ ہو، عقیدے کا ہو، حلال و حرام کا ہو، احکام کا ہو، سب میں حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانی اللہ نے دے دی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ تمام دنیا والے کو ڈرایا جا سکے۔ چوتھا نام لے لیجئے التنزیل۔ تنزیل اس لیے کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس سے نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي الزبر الأولين۔ اللہ نے نازل کیا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کئی ایک مقام پر یہ نام وارد ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ نے نازل کیا اس کو جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پانچواں نام لے لیجیے الذکر۔ ذکر اس لیے کہ اس میں نصیحتیں ہیں، اخبار ہیں، امم ماضیہ خبریں ہیں، اس بنا پر اس کو ذکر کہا گیا ہے۔ ہر پڑھنے والا اس سے نصیحت پکڑتا ہے، ہر پڑھنے والے کے لیے اس میں یاد دہانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ کی جانب ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں جو آپ کی جانب اتارا گیا ہے، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ میرے بھائیو، اس طرح سے آیات قرآن پاک میں بہت ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہمارا مقصد صرف اشارہ کرنا ہے۔ آئیے جب ہم قرآن کے ناموں سے فارغ ہو گئے تو اختصار کے سامنے قرآن کی صفات بھی پیش کر دیں۔ ظاہر سی بات، نام کے لیے صفتیں بھی ہوتی ہیں، ہر ذات کے لیے صفتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے لیے بہت سے نام و صفات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی ایک نام اور صفات ہیں، اسی طرح قرآن کے لیے بھی 5 نام گزرے اور صفات بھی 20 سے زیادہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو 90 سے زیادہ بتایا۔ ہم صرف آپ کے سامنے چند ایک کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم اور آپ اس کی مدد سے غور و فکر کریں۔ اللہ نے اس کی صفت بیان کی علی حکیم۔ علی بہت بلند ہے، بہت حکمت والا قرآن ہے۔ مجید بزرگ ہے، کریم کرم والا ہے، عزیز زبردست ہے، عظیم بڑا عظیم کلام ہے، مبارک بابرکت ہے، قیم بہت سیدھا ہے، ذکر اس میں یاد دہانی ہے، ذکرہ اس میں نصیحت ہے، خدا اس میں ہدایت ہے، بشرا اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، تذکرہ یاد دہانی ہے،
موعظہ نصیحت ہے، بصائر اس میں بصیرت ہے، اس میں دلائل ہے، حجت ہیں، براہین ہیں، رحمہ رحمت ہے، نور تمام لوگوں کے لیے روشنی ہے، بیان واضح بیان ہے، شفا تمام بیماریوں سے شفا ہے، فرقان، اور اس طرح کے بہت سی صفتیں وارد ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں خود موجود ہے۔ آئیے پہلی صفت لیتے ہیں کہ وہ علی ہے۔ قرآن کریم میں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ علی کیا ہے؟ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اور اس کی صفات بہت زیادہ بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل سے اس کو دور کر دیا ہے، اختلاف و تناقض ہر طرح کی کمزوری سے دور کر دیا ہے، اور جو بھی اوصاف نقص ہیں، کمی کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس سے دور کر دیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی بلندی کو، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ اور دوسری صفت لے لیجئے حکیم، حکیم حکمت والا کلام۔ اس کے اندر تین معنی شامل ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ انہو محکم لا اختلاف فیک، محکم کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تناقض ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کے پاس سے ہوتا، غیر اللہ کے پاس سے ہوتا، آپ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزیز کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، باطل آگے پیچھے سے پر نہیں مار سکتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے حکیم کا؟ حاکم علی الناس، تمام زندگی کے معاملات میں یہ فیصلہ کرنے والا ہے، لوگ چاہیں یا لوگ انکار کر دیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے اگر لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ بھی معنی ذہن میں رکھیں ذو الحکمت البالغہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام میں ہر طرح کی حکمتیں موجود ہیں، ہر طرح کی حکمت، فائدہ، مصلحت موجود ہے، کوئی بھی حکم بغیر مصلحت، بغیر فائدے کے نہیں ہے۔ آئیے دوسرا معنی لے لیتے ہیں، تیسری صفت کہ وہ مجید ہے۔ کیا ہے؟ مجید ہے۔ مجید کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر بزرگی، عظمت اور جلال کی صفات پائی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور جاہلوں نے جو بھی بات کی ہے، کفار نے جو بھی چیمی گوئی کی ہے کہ وہ سحر ہے، شعر ہے، انسان کا کلام ہے، اس سے یہ کلام مبرہ ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اور جو اس پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بزرگی سے، عزت سے نواز دیتا ہے، دنیا و آخرت میں بلندی کا سبب ہے۔ اس کے بغیر انسان اس درجات اور بلندی کو نہیں پا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوم کو بلند درجہ عطا کرتا ہے، ایک قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا من قرأ القرآن عظمت قیمتو، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھنے کا حق ادا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قیمت کو بہت زیادہ دوبالا کر دیتا ہے۔ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جو قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو پا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عز وجل اہلین من الناس، اللہ کے لیے لوگوں میں سے خاص کچھ لوگ ہیں۔ کہا کون لوگ ہیں؟ کہا اہل القرآن، ہم اہل اللہ وخاصتو، قرآن کا اہتمام کرنے والے، اس کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے والے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ آئیے چوتھی صفت لیتے ہیں، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ تو عزت مرتبے کے اعتبار سے، عزت غلبے کے اعتبار سے، عزت اور بھی کئی ناحیے سے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بلند مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے افضل کلام ہے، یہ بلند ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم کرتا ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی قرآن کو بدلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم الفاظ کو نہ بدلیں لیکن اپنے حساب سے اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔
چلیے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک بھی اس کا بہت بلند مقام مرتبہ ہے، فرشتوں کے پاس بھی، اہل ایمان کے پاس بھی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اے کریم علی اللہ کے لیے اللہ پر یہ باعث شرف ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور اس کا مقام مرتبہ اہل ایمان کے پاس بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ اس کلام کے مقابلے میں کسی کلام کو نہیں لاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سے مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر آج کمزوری پیدا ہونے کے سبب قرآن کو کم پڑھنا چاہتے ہیں، دوسری کتابوں کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں عزت ہے غلبے کے اعتبار سے، کبھی بھی باطل پر نہیں مار سکتا، باطل قریب سے گزر نہیں سکتا۔ قرآن نے ہر طرح کے باطل پر رد کر دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ضالین کے راستے کو معلوم کریں، اور ساتھ ساتھ جو اس کی مخالفت کرے ہم اس کے سامنے قرآن کے دلائل دے کر اس کا منہ توڑ۔ اور یہی وجہ ہے عرب کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے۔ آپ کو شاید یاد ہو 7 بڑے بڑے شعراء کے کلام خانہ کعبہ پر آویزہ تھے، لٹکائے گئے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، سارے شعراء عاجز آ گئے، قرآن کے جیسا کلام کوئی بھی پیش نہیں کر سکا۔ ایک اور ناحیے سے بھی عزت ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عزت سے نوازا ہے اور مکمل حفاظت کی ہے، نزول کے وقت سے لے کر آخری زمانے تک۔ اور آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ سینوں سے قرآن کو اٹھا لے گا، سطور جو آج قرآن میں مصحف میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی حروف کو اٹھا لے گا۔ کتنی عزت ہے قرآن کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے توریت، انجیل، زبور اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، اس کے علاوہ سبوں میں لوگوں نے تحریف سے کام لیا، ہیرا پھیری کر دیا، بدل دیا، لیکن قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیاطین سے محفوظ ہے، قید القائدین سے محفوظ ہے، مکر و فریب کرنے والے، تبدیل و تغییر کرنے والوں سے محفوظ ہے۔ آئیے 5ویں صفت لیتے ہیں قرآن کی کہ وہ کریم ہے، کریم ہے۔ اللہ اکبر، اپنے دلائل، اپنے معانی ہر ناحیے سے مومنوں کے درمیان باعث عزت ہے، باعث کرم ہے، لفظ میں کرم ہے، معنی میں کرم ہے، ہر برائی سے اللہ نے اس کو دور کر دیا ہے، اپنے اصحاب کے لیے مکرم ہے، کثیر الخیر والبرکہ، اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو کرم الحسن، اللہ اکبر، پیش کرنے کا جو انداز ہے، جو فصاحت و بلاغت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم اور احکام دیے، اس ناحیے سے کریم ہے کہ آدمی اپنے اندر داخل کر لے، اللہ اکبر، اس کی زندگی منور ہو جاتی ہے، پر رونق ہو جاتی ہے۔ الفاظ اور معنی میں قرآن کا کرم ہے۔ دوسری بات کرم القدر وعلو المنزلہ، اللہ اکبر، کہ کریم ہے۔ جی تیسرا معنی کیا ہے کہ اس کے اندر کرم العطا ہے، قرآن بہت زیادہ نوازتا ہے۔ جی آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ اکبر، خیر، برکت، بہت زیادہ ثواب اور اس کے اچھے نتائج انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے ہر برائی سے اللہ نے اس کو دور کر دیا، ہر خامی سے اللہ نے اس کو دور کر دیا ہے۔ اس طرح سے تفصیل میں جانا چاہیں اگر پڑھ لیجئے سورہ واقعہ کے اندر چند آیتیں میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، ستاروں کے جھڑنے کی قسم، ستاروں کی منزلیں کی قسم، نکلنے اور ڈوبنے کی قسم، جا کے تفسیر کھول کر دیکھ لیجئے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم لوگ جان لو۔ وہ قرآن کریم ہے، کرم والا ہے، ایک ایک لفظ کے ذریعے وہ کرم لوگوں کو دیتا ہے، اسے سمیٹتے ہیں
فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اللہ نے اس کو نازل کیا. چلیے، قرآن دنیا میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے باعث کرم ہے اور آخرت میں بھی پڑھنے والوں کے لیے باعث کرم ہے. دنیا میں کس طرح باعث کرم ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ نے اس کے ذریعے قسم کھائی ہے، اس کے نام و صفات ہیں جو اس کے قدر و منزلت پر دلالت کرتے ہیں. حاکم ہے ما قبل کی کتابوں پر، اس تمام پچھلی کتابوں پر ناسخ بھی ہے اور اس پر مہیمن بھی ہے، محافظ بھی ہے. ہدایت و درمیان، ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق والی ہے. اس طرح سے غور کیجئے گا تو قرآن کا مقام و مرتبہ نہایت عظیم ہے. اور اگر آخرت میں چاہتے ہیں کہ اس کا کرم کیا ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کے دن سائے کا کام کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑے گا، گواہی دے گا، ان کے درجات بلند کرے گا، ان کے میزان کو بھاری کرے گا. تو میرے بھائیو، اس طرح سے تفاصیل بہت ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آئیے قرآن کریم کی ایک اور صفت یاد رکھیے، مبارک ہے. کیا ہے؟ مبارک ہے. اللہ اکبر. اور یہ قرآن میں کئی ایک مقام پر وارد ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا بہت بابرکت، ذکر مبارک انزلنا، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے. مبارک اسم مفعول ہے اور برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خیر جو بڑھتا ہی رہے، کم نہ ہو، اس کا نفع ختم نہ ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ثمرات کو دوبالا کرتا رہتا ہے. زمانہ گزرتے ہوئے جتنا لوگ اہتمام کریں گے برکتوں میں رہیں گے، اور اگر اہتمام کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کے اوپر بے برکتی آ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے آثار، اس کے نتائج بہت زیادہ ہیں. جو اس سے محروم رہا وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے، برکتوں سے دور ہے. اس کے الفاظ مبارک ہیں، اس کے معانی مبارک ہیں، اس کے دلائل مبارک ہیں. جہاں بھی ہوگا کی پیروی کرنے والوں کے لیے بابرکت ہے. اس کی ایک عظیم برکت یہ ہے کہ لوگوں کو ہر معاملے میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اس کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. برکتوں میں سے ہے تلاوت کا ثواب ملتا ہے. برکتوں میں سے ہے علم اور حکمت کا فائدہ ہے، دین میں بصیرت کا ذریعہ ہے. برکتوں میں سے ہے ہمارے لیے غم اندو اور اس طریقے سے ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے، اور نفس کے لیے سکون کا باعث ہے. اس کی برکتوں میں سے ایمان کی زیادتی ہے اور ہماری حالت کو درست کرنے والا ہے. شیاطین کے قید کو، مکر و فریب کو دور کرنے والا ہے. اس کی برکتوں میں سے ہے کہ صاحب قرآن کے لیے، امت قرآن کے لیے یہ عزت کا سبب ہے، حق پر ثبات قدمی کا ذریعہ ہے، اور فتنوں اور فساد سے محفوظ کرنے والا ہے. اور قرآن حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے. ان کی برکتوں میں سے کہ اپنے پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. جہاں بھی قرآن ہوگا برکت ہوگی. ایسا نہ ہو کہ قرآن کا اہتمام ہر ناحیے سے کیا جا رہا ہو اور بندہ جو برکت سے دور ہو. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. آخرت میں برکت کیا ہوگی؟ قبر میں صاحب بابرکت ہوگا وہ انسان. اور یہی نہیں بلکہ حساب و کتاب کے وقت، میزان کے وقت، پل صراط پر اور جنت میں بلند کرتے ہوئے یہ قرآن اپنا کام کرے گا. اسی لیے تو صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کا اہتمام کرنے والے، پڑھنے اور عمل کرنے والوں سے کہا جائے گا، تدبر کرنے والوں سے کہا جائے گا، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتا چلا جا. تمہارا آخری ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تک تو پڑھ کر کے رکے گا. صاف صاف پڑھ. میرے بھائیو، کیا پتا چلا؟ ہر ناحیے سے ہمارے لیے قرآن بابرکت ہے. قرآن کو گھر میں پڑھیے، تدبر کیجئے، عمل کیجئے، اس کے مطابق ماحول کو بنا لیجئے. پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی کتنی برکتیں گھر میں نازل کر دیتا ہے. آج ہم نے قرآن کو بنا دیا مردوں پر پڑھنے کے لیے، آج ہم نے کھانوں پر پڑھنے کے لیے بنا دیا ہے. نہیں میرے بھائیو، اپنی زندگی میں قرآن کو اتار لیجئے. قرآن کی ایک صفت ہے، قیم ہے.
اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین ویبشر يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. یہ قیم ہے. قیم کا معنی کیا ہے؟ مستقیم، سیدھا کلام ہے. اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. اس کی بعض آیتیں بعض کی تصدیق کرتی ہیں، بعض آیتیں بعض کو واضح کرتی ہیں، جوڑتی ہیں، اختلافات پیدا نہیں کرتی. اگر آپ کو کہیں لگے کہ اختلاف ہے تو یہ آپ کے ذہن کا ٹکراؤ ہے یا آپ کے علم میں کمی ہے، ورنہ قرآن کے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دوسرا معنی پچھلی کتابوں پر قیم ہے، اس پر مہیمن ہے، محافظ ہے، امین ہے. تیسرا معنی یہ قیم ہے کہ بندوں کے سارے امور و معاملات اور مسائل کو درست کرنے والے، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عقیدہ ہوں، پوری زندگی کی رہنمائی یہ قرآن کرتا ہے. اس بنا پر بھی قیم کہا گیا ہے. آئیے قرآن کی نوی صفت لے لیجئے، بصائر. بصائر اللہ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. دوسری جگہ فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. بصائر یہ بصیرت کی جمع ہے. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ معاملے کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے نتائج سے واقف ہو جانا، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ دعوتی کام کرو تو بصیرت کی روشنی میں کرو. کیا فرمایا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. علم، بیان، حجت، براہین، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم دعوتی کام تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس علم کی، حجت کی، دلائل کی، براہین کی، سلطان کی بڑی کمی نظر آتی ہے. اس بنا پر دیکھیے گا فائدے سے زیادہ لوگ نقصان کے شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ٹکراؤ میں پڑ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ علم لیجئے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت کہا ہے. اور جب علم ہوگا، حق پر ثبات قدمی ہوگی، باطل سے آدمی دور ہوگا، توحید پر ہوگا، سنت پر ہوگا، شرک سے دور ہوگا. آج امت مسلمہ میں جس کا اسلام اتنا ٹھوس ہے لیکن شرک اتنا کیوں پایا جا رہا ہے؟ بدعتیں کیوں پنپ رہی ہیں؟ حرام کی گرم بازاری کیوں ہے؟ اس کی وجہ عوام میں علم کا فقدان ہے. اور جو علماء علم رکھنے والے ہیں، کچھ تو ربانیین ہیں، صحیح بات بتانے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں اور اکثر ایسے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اپنے جیب اور پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ ہے بصیرت. جب انسان بصیرت کو سمجھ لے، قرآن کو سمجھ لے، تو ہر وہ چیز جس کی اسے حاجت ہے وہ معلومات لے لے گا، حق کے دلائل قبول کرے گا، اس کے بہترین نتائج لے لے گا، فتنوں سے دور ہو جائے گا، اسباب ہدایت پر رہے گا اور باطل کا قلعہ قما کر دے گا. اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کفار، منافقین، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمنوں کو بھی ہمیں یہ قرآن سکھانا ہے تاکہ وہ بھی انشاءاللہ حق پر آ جائیں. اور یہ ہمیں بیان دیتا ہے کہ دل کی بیماریاں کیسے دور ہوں گی، نفس کی کمزوری کیسے دور ہوگی، دین کے احکام کو کیسے جانیں گے، ہم دنیا اور دین کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کی خوشنودی کیسے حاصل کرتے ہیں، جنت کیسے پا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے. چلیے 10ویں صفت لے لیجیے، وقت کم ہے. اس کی ایک صفت ہے ہدا، ہدایت ہے. اور اللہ نے اس کو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں بیان فرما دیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے. ہدایت لیجئے. متقین، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہدایت ہمارے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کرتے ہی ہدایت کی بات کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ختم کرتے ہی کہا بندو تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے تو ہدایت کا ڈیٹیل لے لو، ہدایت کی تفصیل لے لو. ھدی للمتقین. اللہ اکبر. اور یہ صرف اہل ایمان اور متقیوں کے لیے ہی ہدایت نہیں ہے
بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اور روزے کے بارے میں جو آیت اللہ نے نازل کی، کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، بودھسٹ ہو، جینی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اگر سب لوگ قرآن کو نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر پڑھیں، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اپنی کوئی مصلحت انہوں نے نہ رکھا ہو تو انشاءاللہ اللہ سبوں کو ہدایت سے نواز دے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کے مطابق چلیں، یہ نہیں کہ قرآن کو اپنے حساب سے چلائیں۔ افسوس کیا ہے، المیہ کیا ہے کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں استعمال کرتے ہیں قرآن کی آیات کا، لیکن اپنے عقیدے کو وہاں پر ڈالنے کی، داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے احمد رضا خان نے تفسیر لکھی، آیات کا غلط استعمال کر کے موضوع لگا دیا، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، سارا شرکی عقیدہ، اور اس کے بارے میں قرآن لکھ کر کے دے دیا۔ یا سبحان اللہ، آیات کو لکھ کر کے آیات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ میرے بھائیو، ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت کے پاس آئے اور اس کا دل پاک و صاف ہو۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، سچا دل ہوگا، بے عیب دل ہوگا، اس کو ہدایت ملے گی، اور اگر نہیں تو یاد رکھ لیجئے ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کو تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا، کبھی وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے گرچہ وہ سمجھتے رہیں کہ ہم ہدایت پر۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے گا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، جس کو ہدایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف آنے کی بنا پر توفیق سے بھی نوازتا ہے، جو خاص ہدایت ہے، اور عام ہدایت بھی ہے، اس میں دلائل ہیں، براہین ہیں، بندہ اس کو پڑھے گا ہر طرح سے کامیاب زندگی گزارے گا۔ چلیے، قرآن کی 11ویں صفت یہ ہے کہ یہ نور ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس رب کی جانب سے دلائل آ گئے اور ہم نے تم لوگوں کی جانب نور مبین نازل فرمایا ہے، واضح ترین روشنی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرے، سبل السلام سیدھے راستوں کی طرف، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمات سے، تاریکیوں سے نور، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نور بنایا ہے، نور ہر طرح سے روشنی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، اور یہ روشنی آپ کو جنت تک پہنچا کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے توحید کی روشنی اس سے حاصل کریں، شرک کے اندھیروں سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اللہ اکبر، کہ ہم اور آپ شیطان اور اس کی پگڈنڈیوں کو معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد ہم توحید، سنت اور ساتھ ہی ساتھ حلال اور عبادات کی شاہراہ پر آ جائیں۔ یہ ہمارے لیے اندھیروں میں ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، بدعتوں کے اندھیرے، حرام کے اندھیرے، اس طریقے سے برائیوں کے اندھیرے میں ہمارے لیے روشنی ہے، اس سے ہم اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں۔ آئیے یہاں پر ایک اور صفت کے بارے میں اختصار کے ساتھ بتلا دوں، چونکہ وقت قریب آ رہا ہے، کہ قرآن کی ایک صفت ہے بیان اور مبین، بیان اور مبین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ جی، اور مبین بھی کہا گیا، واضح کتاب ہے یہ۔ کیا پتا چلا؟ الفاظ کے اعتبار سے بھی واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں،
اور حلاوت ہے سننے میں، تلاوت میں حلاوت ہے۔ اس طریقے سے جو آدمی چاہے اس کو حفظ کرنا آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ اگر سارے لوگ مل کر کے اس جیسا کلام اور بیان لے کر کے آئیں تو وہ نہیں لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کا معنی بالکل واضح ہے، اس کے احکام بالکل ٹھوس ہیں، باطل پر نہیں مار سکتا ہے، اور اس کی ہدایت واضح ہے، اس کی دلالت واضح ہے۔ میرے بھائیو، بیان مکمل ہے، واضح بیان ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بیان کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلاف کرام کی تفسیروں کو کھول کر اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہدایت اور مکمل بیان ثابت ہوگا۔ دلی امراض کا اس کو پڑھے گا تو اس بیان سے فائدہ نہیں اٹھائے گا سوائے گمراہی کے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے شفا ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے جو آدمی تیرنا جانتا ہو، یہ ایک سمندر کی طرح ہے، جو جتنا تیراکی جانتا ہے وہ اندر سے لے کر کے نکلتا ہے، اور اگر تیراکی نہیں جانتا ہے تو آدمی سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیراکی نہیں جانتا ہے، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا نہیں جانتا، مطالعہ کرنا صحیح طریقے سے نہیں جانتا، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ وہ اعتراض ہی قرآن پاک پر شروع کر دیتا ہے۔ چلیے اسی طریقے سے آئیے 13ویں صفت لے لیجئے کہ وہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اور اس طرح کی بات اللہ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقام پر کی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، اس میں یاد دہانی ہے۔ کس طرح یاد دہانی ہے؟ اللہ نے ہمارے دل کو فطرت پر پیدا کیا، اور تمام انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا۔ فطرت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، فطرت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، شیطان اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں شیاطین ہو، چاہے وہ جنات میں شیاطین ہو۔ تو جب فطرت بدلنے لگتی ہے، بندہ قرآن کی طرف پلٹے گا تو وہاں سے نصیحت لے لے گا۔ یاد دہانی عام انسانوں کو بھی یاد دہانی ہے، اور غیر مسلموں سے ہماری کتنی مرتبہ بحث ہو چکی ہے، اس میں ان کے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ فطرت کو انہوں نے بدل دیا۔ خالق ہے وہ ہمارا، مالک ہے وہ ہمارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا معبود ہے۔ ہم پلٹ کر کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یاد دہانی اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، شاید یہ ان کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہو جائے، فائدہ پہنچائے۔ چلیے تذکیر القرآن، قرآن کے ذریعے یاد دہانی رب کے بارے میں ہو، ان کے اسماء و صفات کے بارے میں ہو، ان کی تعظیم و محبت کے بارے میں ہو، اس سے قربت حاصل کرنے کے بارے میں ہو، اس کے فضل کی یاد دہانی ہو، اس کی رحمت کی یاد دہانی ہو، دنیا اور آخرت میں عظیم ثواب کی یاد دہانی ہو، اور آدمی اس سے امید لگائے، اس کی قربت حاصل کرے، اس کی یاد دہانی ہو، اس کے سخت عذاب کو یاد دلایا جائے، اس کی پکڑ کو یاد دلایا جائے، اس سے ڈرایا جائے، اس سے اللہ رب العالمین کی سزا اور جہنم سے دور، اس کی یاد دہانی ہے۔ بندوں کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہو تاکہ وہ شکر کرے، اس کو یاد کرے۔ دنیا کی حقیقت اور نفس کی حقیقت اور شیطان کے مکر و فریب کی یاد دہانی ہے تاکہ تمام فتنوں سے دور رہے۔ موت کی، قیامت کی، حساب کی، جزا کی یاد دہانی ہے، اللہ سے ملاقات کی یاد دہانی ہے۔ اگر یہ سب یاد دہانی ہوتی رہے، اللہ اکبر، بندہ پھسلنے سے دور ہوگا، شیاطین کے مکر و فریب سے دور ہو جائے گا۔ 14ویں صفت اللہ نے بیان کی ہے اس کی، بِأَنَّهُ مَوْعِظَةٌ، وہ نصیحت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمة للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، اور دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ دیکھا آپ نے، نصیحت ہے، نصیحت۔ آج نصیحتوں کے لیے لوگ ضعیف موضوع، روایات کا، قصوں کا، کرامات کا، منامات کا، خواب کا اور شیاطینی چٹکلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم کوئی نصیحت نہیں ہے، اس میں وعدہ ہے، وعید ہے، اس میں انبیاء کے واقعات ہیں،
اللہ اکبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نصیحت بنایا ہے. قصہ سنانا ہو تو انبیاء کے قصے سنائیے، ہمارے نبی کے قصے سنائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قصے سنائیے. ادھر ادھر کی باتیں سنا کر، صوفیوں کی باتیں اور اس کے کہانی سنا کر کیا ملے گا آپ کو؟ اگر انسان کو قرآن سے اور سنت سے ہدایت نہ ملے گی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں جس سے لوگوں کو ہدایت ملے. اس لیے میرے بھائی نصیحت ہو تو اس کے ذریعے نصیحت ہونی چاہیے. قرآن کی نصیحت سب سے بہترین، سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ اثردار ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن سے نصیحت پکڑیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. کیا ہی بہتر انداز میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. تو میرے بھائیو، اگر چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں تو آدمی کو چاہیے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کی نصیحت کو سنے. یہ نصیحت کسی دل میں اترتی ہے تو پھل لے کر نکلتی ہے، اس میں ہدایت ملتی ہے، اس میں صلاح اور خیر عظیم ہے. آئیے 15ویں صفت اللہ نے بیان کی قرآن کے بارے میں، شفا ہے. کیا ہے؟ شفا. اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اس میں تمام بیماریوں سے شفا ہے، چاہے جسمانی امراض ہو، چاہے دلی امراض ہو، کوئی بھی مرض ہو، کینسر ہو، ایڈز ہو، یہاں تک کہ آج جو وبا آئی ہوئی ہے اگر بندہ پڑھ کر کے اس کو دم کر لے انشاءاللہ شفا مل جائے گی. یقین ہونا چاہیے، اگر یقین نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا هَذَا بَصَائِرٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. جی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے شفا حاصل کریں، اور شفا اللہ سبحانہ وتعالی تمام امراض سے دیتا ہے. ابو سعید خدری نے رضی اللہ عنہ سانپ کے ڈسے ہوئے بچھو کے ڈسے ہوئے پر دم کیا، اللہ نے شفا دی ہے. دی ہے کہ نہیں؟ جادو ہو گیا، اللہ نے شفا دی ہے. اللہ اکبر. جنات کا حملہ ہو، اللہ نے شفا دی ہے. کیا ہمیں اور آپ کو تمام بیماریوں میں شفا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہی رب شفا دیتا ہے. قرآن کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کیجئے. یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، دعوے کے تمام بیماریوں سے شفا ہے. چلیے قرآن کی اور بھی صفات ہے، ان میں سے ایک رحمت ہے. اللہ اکبر. ہر طرح سے رحمت ہے، ہر طرح سے رحمت ہے. پڑھنے کے اعتبار سے رحمت ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے رحمت ہے، تدبر کے اعتبار سے رحمت ہے، گھر کے اعتبار سے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، بیوی کے لیے رحمت ہے. اور اس طریقے سے دنیا مکمل طور پر آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گی، اور قبر میں بھی آپ کے لیے رحمت ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے رحمت ہے. جنت پہنچا کر یہ کلام الہی آپ کو چھوڑے گا. آگے چلیے ایک اور صفت لے لیجیے، آخری صفت کیا ہے؟ کہ قرآن بشرا ہے، بشارت ہے. صفت قرآن میں کئی ایک مقام پر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، جس کی ضرورت آپ کو ہے ہر چیز کی وضاحت ہے. وَهُدًى اور اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لیے، تابعداروں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. اسی طریقے سے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ اکبر. یہ کتاب جو تصدیق کردہ ہے، تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں، اور تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والی ہے، اور محسنین کے لیے اس میں بشارت ہے. کیا پتا چلا؟ کہ ہر طرح کی خوشخبری چاہیے، قرآن کو پڑھیے. ہم درجات عند اللہ. کتنی بشارتیں ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون. اور لوگ جو عمل کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. عمل کے لیے بشارت ہے، ایمان کے لیے بشارت ہے. جہاں پر آپ کو بشارت کی ضرورت ہے قرآن تیار ہے آپ کو بشارت دینے کے لیے.
تو میرے بھائیو یاد رکھیے یہ چند صفتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رمضان میں قرآن تو کسی قدر پڑھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد استقامت نہیں ہوتی ہے. رمضان کے بعد ایسا چھوڑتے ہیں جیسے ہم نے بوجھ اتار دیا ہے. میرے بھائیو قرآن کی عظمت کو پہچانیے، قرآن کے نام اور صفات سے واقف ہو جائیے اور دل و جان سے اس کو لگائیے اور اس کو پڑھیے پڑھیے پڑھیے. اسی لیے تو قرآن کہا جاتا ہے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والی کتاب ہے. اور اسلاف کرام کو جب بھی ملتا تھا ہمیشہ قرآن پڑھا کرتا. اس لیے میرے بھائیو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجئے، اس کی دعوت کو عام کیجئے. انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم بوسی کرے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم پر آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا، آپ کی ہر مشکلات کو دور کر دے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دعویٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو ہدایت سے نوازے اور قرآن کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسلاف کرام پڑھا کرتے تھے اسی نہج پر ہمیں اور آپ کو پڑھنے، تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.